مقام یقیناً مفکرین نے جو لگا فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق، خالق کا کلام اس کلام کے ساتھ کسی کلام کو ہمسری نہیں ہو سکتی، لیکن مخلوق خدا کے کلام سے افضل و برتر کلام کا نام ہے نہج البلاغہ، جو امیر کلام کا بیان ہے۔ وقت بہت ہی مختصر ہے اور خطبہ کی پرانی فہرست ابھی باقی ہے۔ مرکز افکار اسلامی کے سرپرست اور نہج البلاغہ اور حضرت امیر المومنین کے کلام کی نشر و اشاعت میں بہترین کاوشیں کرنے والی شخصیت اور حضرت کے کلام کی نشر و اشاعت میں گرا کر خدمات سر انجام دینے والی شخصیت سرپرست مرکز افکار اسلامی حضرت ابوالاسلام المسلمین قبلہ علامہ مقبول حسین حلوی صاحب، جو وعدہ کے انتقال کی وجہ سے اس پروگرام میں پاکستان میں تشریف لائے اور اس پروگرام میں بھی تشریف لائے۔ ابھی رات کو کی فلائٹ ہے، انہوں نے پہنچنا ہے ایئرپورٹ، لہٰذا میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ مہمان گرامی سے میں معذرت کروں گا کہ وہ میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، تاخیر نہ ہو جائے، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور شرکائے کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ جناب علامہ مقبول حسین حلوی صاحب ہماری محفل میں صحافی برادران جن میں انصار زاہد صاحب تشریف فرمائے، ان کے ساتھی ہم ان کو بھی کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں کہ علامہ مقبول حسین حلوی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور میزبان کی حیثیت سے شکریہ بھی ادا کریں اور نہج البلاغہ کے موضوع پر کہ جو ان کا موضوع ہے اور اس موضوع پر وسیع مطالعہ رکھتے ہیں خطاب فرمائیں۔ با محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاہور ہی میں ایک شخصیت گزری ہے، یہاں سے تشریف لائے تھے علامہ
عبدالعلی حراجی، ان کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں. وہ ان کے شاگرد مواعظ حسنہ نامی کتاب میں نقل کرتے ہیں. علامہ حائری جرمنی کے ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور جب وہاں جاتے ہیں تو عربی ڈپارٹمنٹ کا ایک پروفیسر ہاتھ میں ایک کتاب لیے لہرا رہا ہے، مصطفیٰ کی نبوت کا ثبوت میرے ہاتھ میں. علامہ عربی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ قرآن مجید ہوگا. میں قریب گیا تو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں نازل الدارہ تھا. مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس کو قرآن کہنا چاہیے تھا، اس نے نازل الدارہ کیوں کہا؟ نازل الدارہ کے لیے اتنا نکلا میں کہوں کہ اس انگریز جرمن پروفیسر نے کہا جس استاد کے شاگرد ایسے ہو وہ استاد کتنا عظیم ہوگا. میں اگر یہاں گفتگو اپنی تمام کر کے چلا جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علی کے تعارف کے لیے کہیں لہرائیے نازل الدارہ کو اور بتائیے یہ ہے مصطفیٰ کا وہ شاگرد جو اعلان کرتا ہے کہ زکری رسول اللہ ہے، زکر زکا، مجھے رسول نے یوں علم سکھایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو منہ میں دانا دیتا ہے. اور اگر یہ علامہ علی نقوی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ جنہوں نے کیا ہے، 5 جلدوں میں ان کی تقاریر شاید ہیں، 2 جلد میں لنکن صاحب کا، اور میں اگر بھول نہیں رہا تو یہی لاہور اور میرے کا کتاب ہے. فرماتے ہیں کہ ایک انگریز تفصیلی واقعہ ہے، ایک انگریز کو نازل الدارہ کے بہت سارے کتب یاد تھے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مسلمان نازل الدارہ آسمانی کتاب ہم سے منواتے تو ہم ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن کیونکہ قرآن میں ہاتھ کاٹنے کے اور قصاص دینے کے اور مارنے کے اور مروانے کے باتیں ہیں وہ آپ ہم سے منواتے ہیں، آپ اسے کیسے مانیں؟ نازل الدارہ مانوائیں تو ہم اس کو آسمانی کتاب ماننے کے لیے تیار ہیں. نقل صاحب اس واقعے میں لکھا ہے کہ جس آدمی سے وہ بات کر رہا تھا اس کو مخاطب ہو کے انہوں نے انگریز کو کہا کہ جس کتاب کو آپ آسمانی کتاب ماننے کے لیے تیار ہیں وہ صاحب کتاب علی کہتا ہے کہ قرآن ہی آسمانی کتاب ہے اور ایک ایک خطبے میں 40 فضائل قرآن بیان کرتا ہے. عزیزاں توحید اگر آپ قرآن دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے اس شاگرد سے مصطفیٰ کی عظمت دیکھنی ہے تو اسی نازل الدارہ سے مختصر کروں. میرے استاد محترم آیت اللہ عثماوی وفات کرانی فرماتے تھے نازل الدارہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کہہ دو یہ علی کا کلام، علی کا کلام. اور ایک عرب شاعر نے بڑا خوب لکھا اللہ تشریف فرمائے، وہ کہتے ہیں کلام علی کلام علی علی کا کلام علی کلام ہے جو مرتضیٰ نے کہا وہ سارے زمانے کا مرتضیٰ وہ پسندیدہ ہے. رہ گیا نازل الدارہ میں اگلا موضوع میں نے جو جملہ کہا مجھے پسند ہے جملہ اور ہم نے خصوصیت کے ساتھ ہر نازل الدارہ کی ابتدا میں اس جملے کو ہم نے نقل کیا ہے اور شائع کرایا ہے. یہ ہے خطبہ نمبر 230 کا جملہ. امیر المومنین فرماتے ہیں نحن امراء الکلام. مفتی جعفر حسین مرحوم نے ترجمہ کیا ہم اہل بیت تقلیم سخن کے فرما رہا. جو امیر کلام ہے اس کا کلام آپ کے پاس ہے. مفتی جعفر حسین مرحوم نے ابھی ان سے ایک عزیز پوچھ رہا تھا کہ مفتی صاحب کا ترجمہ کیوں اتنا مقبول ہے؟ میں نے کہا کلام امیر کو سید رضی نے وہ حصہ جمع کیا جس حصے میں جناب امیر کی عربی بلاغت معراج میں تھی، تو اگر اس معراج فصاحت و بلاغت عربی کا ترجمہ اردو ادبیات کو کمال میں دیکھنا ہے تو ہے ترجمہ مفتی جعفر حسین. کیا کہا جائے اور اسیسی پہ شکر گزار ہوں خصوصیت کے ساتھ اس مرکز کا جنہوں نے موقع دیا، ساتھ دیا اور ایک فرد کا جنہوں نے اس پروگرام کو. میں دوبارہ مجھے پہنچا اور تھوڑی دیر بعد عزیزاً ہمارے جناب قبلہ علی الحسنین صاحب، عزیزاً جاکر قوان صاحب
اور دوسرے بزرگان بالخصوص یہ جنہوں نے ساتھ دیا ہے، اگر نام رہ گیا تو پھر وہ گلا ہوگا سب. میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کا فریضہ ہے. اس کو یاد رکھیے گا. ولایت کو 3 منٹ اور آپ کے لیتا ہوں. عید غدیر ہے، عید ولایت ہے. عوامیان حیدر کرار ہمیں وہ ہاتھ یاد رکھنے چاہیے جس ہاتھ میں ہاتھ علی کا لے کے پیغمبر فرما رہے تھے منصور تو مولا ہو علی المولا. لیکن آخری بات یہ کر رہا ہوں، وہ علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں بھی دیکھیے، لیکن علی کے اس ہاتھ پہ نظر رکھیے. نحن اللہ کے تیسرے حصے کلمات کے سارے 147 میں علی کا وہی ہاتھ سینے کی طرف بڑھ رہا ہے. امیر المومنین اسی ہاتھ سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کرتے ہیں ہونا علم جمع، یہاں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے. پھر فرماتے ہیں کاش اس کو لینے والا کوئی مل جاتا. کلمات 147. آئیے غدیر کے موقع پہ اس حرف کو بھی دیکھیں جس کو علی ہو کے کہہ رہے ہیں لیکن کہتے ہیں تو غیر کاش کوئی مل جاتا. کوئی ملا تو یا ذہین نہیں تھا یا امین نہیں تھا. آئیے ذہین اور امین بن کے غدیر کے موقع پہ ہم اعلان کریں یا علی اگر نبی کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ ہمیں یاد ہے، من کنت مولا ہو کی حدیثیں ہمیں یاد ہے، تو آپ کا یہ درد بھی ہمیں یاد ہے. اور آپ نے دعوے کیے ہیں اللہ میں بھی ضروری قبلن تب کے دوری. ہم آپ کے اس علم کو کوشش کریں گے گھر گھر پہنچائیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے غدیر بنائیے. مجھے بہت اچھا لگا، میں مسجد میں نماز پڑھنے کا ابھی اوپر تو 3 عزیزان بیٹھے تھے وہاں بات کر رہے تھے. خطبہ نمبر 3 کی اس جملے کی جو بینر کے اوپر لکھا ہوا ہے یعنی حاضر والد بھائی مجھ سے علم کے حکمت کے واقعہ یہ سمندر آگے جاتے ہیں. کوشش کیجیے گھروں میں مجلس جائیے، نحن اللہ کو کھول کے کلام علی پڑھیے. حدیث مصطفیٰ کا یہ عملی ثبوت ہوگا کیا زیّنوا مجالسکم بذکر علی. پروردگار تمام احباب کی یہ کوشش قبول فرمائے. بڑے دور دور سے ہمارے مہمانان گرامی بڑی عظیم شخصیات تشریف فرمائے. پروردگار امیر المومنین کی مظلومیت کا صدقہ ان سب کی عزت میں اضافہ فرمائے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کیونکہ مجھے بھی 11 بجے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے. پروردگار سفر کو خیر فرمائے. اور آپ احباب کے لیے میں نے بعض احباب کو کہہ رہا تھا یہ چراغ جلائے اس بات میں اور روشن کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.